ٹھیک, یہ میں آپ کو ایگزامپلس کی دے دیتا ہوں. ہمیں جس ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ تجھے کیا ہے, تجھے کیا ہے, تو اس کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے مالا کا. تجھے کیا ہے, کیا مسئلہ ہے تجھے کیا ہوا ہے, اس کے لیے مالا کا. تمہیں کیا ہے, مالکم. اس سے کیا ہے, مالہا. یہ مالہا کیا استعمال ہوا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان مالہا. اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہے, یہ زمین, ہا کی زمین زمین کی طرف ہے. مالیا, مجھے کیا ہے. آپ کا 23واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ مالیا, اور مجھے کیا ہے, لا عابد الذی فطرنی, کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی مجھے کیا ہے. تو یہاں پر مالکم تمہیں کیا ہے, تو وہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, قیامت کے دن اسے کہا جائے گا مالکم, تمہیں کیا ہے, لا تناصرون, ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. اس وقت تو بڑی مدد کیا کرتے تھے, آج کیا ہے, آج اب ایک دوسرے کی مدد کرو, نکلو اس مصیبت سے. تو اس وقت اس مصیبت سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا. غین میم زا, تغامزا, یتغامزو, تغامز. تغامز کہتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم آپس میں کرتے ہیں, یہ والا یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے تغامز, اور ایک دوسرے کا مفہوم اس باب میں ہے. اچھا, وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں. سیکھا میں آسان ہی رکھ رہا ہوں, آپ کے سامنے جتنی بھی ایگزامپلس دی ہیں میں نے, تاکہ جو قرآن مجید میں زیادہ ایگزامپلس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. یتغامزون, یتغامزون. اب وہی اہل حق جب اس دنیا میں اس دین کے لیے محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یا دین پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو قرآن مجید زندہ کلام ہے, ذہن میں رکھیے گا. آپ کو اس میں جو کردار بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں بھی نظر آئیں گے, آپ کے اس دنیا میں اس مراد ہے ان حالات میں بھی نظر آئیں گے, اس کرنٹ ماحول میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ دین کے لیے کچھ کر رہا ہو یا دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو, تو جیسے ہی وہ لوگوں میں آتا ہے تو وہ جو اشارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اس کا نقشہ قرآن مجید پیش کرتا ہے. وہاں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یتغامزون, وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں کہ لو جی یہ آ گئے, یہ ہیں دین پہ چلنے والے, یعنی جو کہ مس فٹ ہیں. واقعی آپ کو آج یہ محسوس ہوگا کہ آپ دین پہ چلنا شروع کر دیں, آپ اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کریں گے. یعنی لوگ آپ کو, ان کا طرز عمل ایسا ہو جائے گا کہ آپ واقعی محسوس کریں گے کہ شاید آپ ان لوگوں میں مس فٹ ہیں. اور یہی جو اشارے ہیں آپ کو یہ بالکل نظر آئیں گے. تو قرآن مجید بالکل وہ نقشہ جو کھینچتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے, اب وہاں دوزخ میں ہے تو اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے, لیکن جب دنیا میں وہ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو اشارے کیا کرتے تھے آنکھ سے کہ لو جی یہ ہے وہ, یہ دین کو قائم کریں گے, یہ دین کی مدد کریں گے, یہ دین کو آگے لے کے جائیں گے. اس نے کہاں جانا. یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں یہ ایک دوسرے کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہ صحیح افعال پریکٹس ہو گئے ہمارے. اب ہم آتے ہیں خیر سے افعال کی, صرف 2-3 ایگزامپلس کریں گے انشاءاللہ تعالی. مادہ ہے میرے پاس سین حمزہ لام, تساءلا, یتساءلو, تساءلا یتساءلو, تساءلا یتساءلو, تساؤل. سآلا یسولو کے کیا معنی تھے؟ سوال کرنا. ٹھیک ہے, سوال کرنا مانگنے کے معنی میں یا پوچھنا کے معنی میں. اگر ہم سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں کریں تو تساؤل کا معنی کیا بنے گا؟ ایک دوسرے سے سوال کرنا.
تو ایک دوسرے کا مفہوم اس باب کی خاصیت ہے. وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. یتساءلون، اور جب سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں آتا ہے تو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کا 30واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ یختلفون، وہ جس کے بارے میں خود یہ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو بہرحال ایک دوسرے سے سوالات کرنا کہ جو خبر دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی، کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں. تو یہ یتساءلون اس باب کی خاصیت ہے، جس میں سأل یسألو جب آیا تو ایک دوسرے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. محموز ہو گیا. مضاف کی ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں. ہا بابا، ہا بابا، تہاببا یتہاببو، تہاببا یتہاببو. جب بھی دو حروف تکرار ہو تو مرج کیا جاتا ہے، لیکن مرج کے لیے دوسرے حرف کا متحرک ہونا لازمی ہے. یہاں بھی متحرک ہے، یہاں بھی متحرک ہے، اس کا مطلب ہے مرج ہوگا. مرج کرنے کے لیے جو اس سے پہلا حرف ہے اس کا ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن کرنے کے دو طریقے، ابھی 3 دفعہ ایک قاعدہ ریپیٹ ہوئے، الحمدللہ یاد ہو گیا ہوگا. یا تو پیچھے ساکن ہو تو اسے ٹرانسفر کر دیا جائے، ورنہ اس کی حرکت کو زبردستی وہاں سے اٹھا دیا جائے. اب پیچھے آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، زبردستی ہٹائیں گے تو یہ لفظ آپ کے سامنے بنے گا تہاب با یتہاب بو، اور پھر با کو مرج کر دیں تو لفظ نکلے گا تہابا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف کے بعد کوئی شد آ جائے، حرف جس پہ شد ہو، تو وہاں آپ اب دیکھیں گے کہ موٹی مد جو ہے وہ آپ کو لکھی ملتی ہے. اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تہابا اور یتہابو. یہ مد جو ہے یہ تجوید کا قاعدہ ہے، گرامر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو. تو جب یہ محبت کرنا باب تفاعل میں آئے گا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا. ٹھیک. تہابا یتہابو، ایک دوسرے سے محبت کرنا. اچھا، ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی. پہلے فعل پہچانے کی ماضی، اور دو کا ذکر آ رہا ہے، جینڈر مینشن نہیں ہے تو مذکر مراد ہے. تو مثنی کا صیغہ جو استعمال ہوگا وہ کیا ہے؟ تہابا. ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی. تو حضور کی حدیث جو یہاں پر پہلے دوسرے دن سے چل رہی ہے، 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک کیٹیگری آپ سے سنے یہ بھی فرمائی ہے وَرَجُلَانِ، 2 اشخاص ایسے ہیں. یعنی کیٹیگری ایک ہے، اس میں 2 اشخاص آ رہے ہیں. 2 اشخاص ایسے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. پھر اس حدیث کے مکمل الفاظ جو ہیں وہ اگلے باب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں مکمل کروں گا. یعنی محبت کرنا آج کے دور میں اللہ کے لیے، یعنی میں بات کر رہا تھا کہ اس دور میں محبت کرنا ایک دوسرے سے، اور بھی صرف اللہ کے لیے. یعنی شاذ ہی آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. یعنی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس دور میں تو ہمارا کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا تو وقت نکال کر آپ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں. ہاں، اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے محبت کریں. حدیث اگر آپ دیکھیں، ایک ایک کیٹیگری کو دیکھیں تو کام واقعی مشکل ہے. اس لیے اس پہ اجر جو آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا ان کیٹیگریز کو جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس دن جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کسی ایک کیٹیگری میں جو شامل فرمائے. جس دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیٹیگریز ہمارے ابواب کے اعتبار سے مکمل ہو جائیں گی, پھر میں ساری حدیث آپ کے سامنے یہاں لکھ دوں گا, پھر آپ کمپلیٹلی اس کا انالیسس کیجیے گا. تو یہ تھا ہمارا مضاف بھی. اب ایک مادہ بس میں آپ کو آخری جو ہے وہ حروف علت کے حوالے سے اس میں ٹچ دے دوں, اور اہم مادہ ہے وہ ہمارا واو, صاد اور یا. تواسیا, یتواسیو, تواسیا یتواسیو. یہ مادہ کون سا ہے آپ کا؟ واو شروع میں فا کلمہ کی جگہ پر اور لام کلمہ کی جگہ پر آپ کا یا ہے. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, فا کلمہ کی جگہ آ گیا تو مثال, لام کلمہ کی جگہ پر آ گیا تو ناقص, تو دونوں کو کور کر جائے گا یہ, اور لفیف مفروق بن گیا. ٹھیک. وصیت اسی سے لفظ نکلا ہے. ٹھیک. تو جب یہ مادہ باب تفاعل میں آئے گا تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنا. پہلے اس پہ چینجز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مثال کا قاعدہ کوئی اپلائی نہیں ہوگا اس میں. ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا, اور یہاں پر آپ اس کو لکھیں گے الف مکسورہ کی صورت میں. تواسا, اور مضارع میں بھی ایک قاعدہ اپلائی ہوگا, یتواسا. سچویشن وہی ہے, حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو وہ الف میں چینج ہو گیا اور یا کو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا گیا. تواسا یتواسا, ایک دوسرے کو وصیت کرنا. اچھا جی, اس سے ماضی میں جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا